السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک مبارک وسلم۔ سوال یہ ہے کہ درود تاج، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود مستعاص، درود اکبر، یہ جو درود اس کا پڑھنا کیسے؟ اور بعض فتاووں میں جو علماء دیوبند سے ریلیٹڈ ہے اس میں لکھا ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والحرم، یہ شرکی الفاظ ہیں اور یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بین و توجہ۔ الجواب، عزیزان گرامی، سب سے پہلے کچھ درودوں کا میں نام لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر پوری ذمہ داری سے بغیر فرقواریت کے، بغیر چون چرا کے، جو صوفیہ کرام بزرگان دین کا زبان ہے تو اس پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ متکلم رہوں گا۔ درود ابراہیمی، درود خضری، درود ہزارہ، درود نعمت عظمیٰ، درود بوسیری، درود تاج، درود ناریہ، درود تنجینہ یا تنجینہ، درود ماہی، درود خمسہ، درود غوثیہ، درود لکی، درود مقدس، درود اکبر، درود مستعاص، درود کبریت احمر، درود اول و آخر، درود مصطفیٰ، درود قرآنی، درود فقری، درود حصول رحمت، درود قبرستان، درود حبیب اور درود مستجاب الدعوات۔ سارے درودوں کا اس لیے نام لیا کہ میں نے کہا ہو سکے کہ کل کے لیے کوئی اور درود کے متعلق پوچھے تو ویڈیو مکمل ہونی چاہیے تاکہ سارے لوگوں کا فائدہ ہو اور نالج کی انکریزنگ کے لیے ضروری ہے۔ پہلے تو یاد رکھیے گا جو صوفیہ کرام کا طریقہ ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، جو سینہ بسینہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے ہاتھ میں یہ نام کتاب ہے دعائے حزب البار، مکتبہ رحمانیہ، رجسٹر لاہور، اقرا سینٹر غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور۔ اس میں جو شرح ہے تو اس پہ پہلا خط، یہ پہلا خط میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور یہ علماء دیوبند سے خادم العلماء والصلحاء مولانا نور محمد عافیہ عنہ 17 محرم 1358 ہجری میں اس نے اس کا شرح لکھا ہے، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ از خادم درویشاں محمد سلیمان قادری چشتی اما بعد، یہ شاہ محمد سلیمان پلواری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو اسلام اور موسیقی ہے جس نے شاہ محمد جعفر پروائی رحمۃ اللہ علیہ ہند سے، اس نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں اما بعد، دعائے حزب البار کے متعلق جو حضرت نے استفسار فرمایا اس کا جواب مشرح تفصیل ذیل ہے، مگر پہلے یہ خیال شریف میں رہے کہ کسی شخص کی طالب کردہ دعا ہمارے مشائخوں میں داخل حزب وظیفہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ انوار سنت محمدیہ سے منور نہ ہو، مگر یہاں انوار سنت محض محدثین کی اسناد ظاہری پر منحصر نہیں۔ اچھا، یعنی یہاں سے مراد حدیث کی روایت نہیں ہے، اسناد کس کی چلے گی؟ بلکہ الہامی وجدانیات اور روحانیت نبویہ، ارشاد کشفیہ محمدیہ سے بجنسی ہی یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ بس مجموعہ دلائل الخیرات و حرز یمانی و اوراد فتحیہ و دعائے حزب البار وغیرہ، یہ سب ایک قسم کے معصورہ ورد ہیں، کسی کو روحانیت سے پایا،
کسی کو اپنے ذوق و شوق میں ادا کیا اور روحانیت اقدس سے منظور کرایا، کسی کو الہام و واردات سے اخذ کیا، اور جیسے محدثین کی جمع کردہ دعاؤں میں سند کی ضرورت ہے، اسی طرح مشائخوں کی روحانی معصورت دعاؤں میں بھی سند کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان حضرات میں اجازت و شجرہ کا معمول ہے، اور جس طرح محدثین کی جمع کردہ دعاؤں میں بوجہ بعض زمانہ و قلت حفظ وغیرہما کے کچھ الفاظ وغیرہ کا یا کمی بیشی بعض جملات کی ہوتی ہے، اسی طرح مشائخوں کے یہاں بھی کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ تو علامہ نور محمد شاہ سلیمان پلواری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو ہے نا، یہ جو خطوط ہے، یہ خواجہ حسن نظامی کے نام شاہ محمد سلیمان قادری چشتی پلواری اور محمد بدر الدین قادری چشتی پلواری کے مفصل و جامع خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند پر مشتمل ہے، جس کو خاص مؤلف حزب البہار نے شیخ ابو الحسن کی اولاد سے سند ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دلوی جو حزب البہار کے بہت بڑے عامل تھے، اپنی کتاب ہوا ما شرح حزب البہار میں اسی قسم کی ہدایات درج فرما چکے ہیں، تو معاملے سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ اب یہ جتنے بھی درود ہیں، اس کو اگر ہم شریعت کے ترازو میں تولتے ہیں کہ جی اس کی کون سے حدیث میں آیا ہے، تو یہ محدثین کے پیمانے پہ نہیں تولا جائے گا، کیونکہ یہ جو میں نے خطوط شاہ سلیمان قادری، شاہ بدر الدین، خواجہ حسن نظامی، نور محمد عفو ہو، خاتم العلماء والصلحاء، یہ بھی دیوبند سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ذوق شوق، روحانیت، وجدانی کیفیت، الہامی کیفیت یا روحانیت نبویہ یا ارشاد کشفیہ محمدیہ بھی بجنس ہی یہ سلسلہ جاری ہے، سینہ بسینہ علم لدنی، جو یہ گروہ صوفیہ کا ہے، ظاہر بین علماء کا نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی درود ہیں، ان کے الفاظ اگر شریعت کے سانچے میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی صیغوں کو پرکھتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی لفظ ہمیں نہیں ملتی جس پر ہم یا بعض نادان لوگ فتویٰ لگا دیں کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، کہ اس میں نہ شرک کا پہلو نظر آتا ہے، نہ بدعت کا پہلو نظر آتا ہے۔ اگر یہی چیز ہم ظاہر بین جو صاحبان شریعت کے علماء پر اکتفا کرے، تو علم لدنی کا جو سینہ بسینہ ایک سلسلہ آ رہا ہے، تو اس میں بہت سے اوراد پائے جائیں گے، وہ تو ساری بلڈنگ کولیپس کر جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ درود تاج کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ 4 لفظ نہیں پڑھنی چاہیے، تو میں بنظر انصاف فرقواریت سے بالاتر ہو کر اس پر میں نے کافی تحقیق کیا ہے، ایک ایک لفظ پہ، اور الحمدللہ صبح شام میں پڑھ لیتا ہوں درود تاج، اور بھی یہ درود، اور ہمارے سلاسل میں داخل ہے، مصباحات کے 10 کے بعد میں لازماً پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ تو ضرور۔ اچھا، اب ان الفاظ پر بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی معنی کیا ہے، پھر معاملہ اور آسان ہو جائے گا۔ لیکن بنظر انصاف
اور سالکان طریقت کے لیے میری نظر سے شاہ رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المن والعلا بہت زبردست کتاب ہے. درود تاج کو سمجھنے کے لیے ہر سالک کے ٹیبل پہ، ہر سالک کے کمرے میں یہ کتاب ہونی چاہیے جو درود تاج سے محبت کرتے ہیں. اور ایک اور صاحب ہیں، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اس نے بھی ماشاءاللہ درود تاج پہ ضخیم کتب لکھی ہے. اس وقت اس کا نام میں بھول رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے، پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن المن والعلا یہ بھی کافی ہے. اب آتے ہیں، یاد رکھیے گا، جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، جو لوگ اس کو شرک کے الفاظ کہتے ہیں، انہوں نے گہرائی سے، نور فراست سے، نور ہدایت سے، کشف سے، کشف قلبی سے بالکل درود تاج کا مطالعہ نہیں کیا. اس نے ظاہر پر اکتفا کیا. یاد رکھیے گا، علماء کرام ظاہریہ کا اور صوفیاء کرام کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات طے ہے صدیوں سے. جو صوفیاء کرام کے مزاج ہیں، جو صوفیاء کرام کا دعوت اصلاح کا طریقہ ہے، جو اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کی طرف وہ کوشاں رہتے ہیں، اور علماء ظاہریہ کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو حقیقی کارساز اللہ ہے، اس کے ذات و اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں. لیکن میں علماء دیوبند کی ایک مایہ ناز تفسیر کی، تفسیر عثمانی کا حوالہ دیتا ہوں اور معاملہ آسان ہو جائے گا. آپ نیٹ پہ سرچ کریں، اگر کسی کے ساتھ تفسیر ہے وہ لے لیں اور اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نیچے پڑھے، معاملہ آسان ہو جائے گا کہ حقیقی کارساز اللہ کی ذات ہے. مظہر اون الہی سمجھ کر انبیاء، شہداء، صدیقین، صلحاء سے مدد مانگنا یا ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذریعہ رکھنا یا بنانا مظہر اون الہی ہے. معاملہ آسان ہو گیا. اسی طریقے سے درود تاج کی طرف آتے ہیں، ہماری منزل آسان ہو جائے گی. کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ خدا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی کارساز، حقیقی مدد کرنے والا، حقیقی حاجت روا، استعانت کا مالک، خالق اللہ کی ذات ہے. اور یہ جو انبیاء ہیں، پھر افضل الانبیاء، افضل البشر، یہ مظہر اون الہی ہیں. تو ہم غیر مستقل سمجھ کر اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سمجھ کر اس کا وسیلہ اور اس سے استعانت ایسا ہے جس طرح اللہ سے. اور اس پر علماء دیوبند کے جو صوفیاء کرام ہیں متفق علیہ، اس پر فتویٰ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی کرتے ہیں وہ نادان ہوں گے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نادان ہوں گے. لہذا فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں تو یہ کیا گل کھلائیں گے. یہ میرے ساتھ ایک کتاب ہے، المہند علی المفند
یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند اور اس پر تصدیقات قدیمہ و جدیدہ اضافہ کے ساتھ مفتی سید عبدالشکور ترمذی نے لکھی ہے، اسلامی کتب خانہ نے اس کو شائع کی ہیں۔ اچھا، اس کتاب پہ کتنے لوگوں کے مہر و دستخط ہیں؟ یہ شیخ الہند محمود حسن سے لے کر، اور یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ شیخ الہند سے لے کر مولانا کفایت اللہ سہارنپوری تک، اور پھر جدید تصدیقات اکابرین علماء دیوبند مولانا محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا سرفراز خان صفدر سے ہوتے ہوئے یہ گجراوالا، یہ 36 لوگوں نے بعد میں اس کا تصدیق کیا ہے، اور 23 لوگوں نے 24 لوگوں نے اس زمانے میں اس کی تصدیق کی جو پائے کہ علماء دیوبند میں ریڑھ کی ہڈی تھے۔ تو اس سوال پہ آتے ہیں، کیا وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل لینا دعا میں جائز ہے یا ناجائز؟ تمہارے نزدیک سلف صالحین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء کا توسل بھی جائز یا ناجائز؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ زکریا محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور خلیفہ مطلق سلاسل اربعہ تھے۔ جواب سنیے، عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائهم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام و صلحاء رحمۃ اللہ علیہم و اولیاء رحمۃ اللہ علیہم و شہداء رحمۃ اللہ علیہم و صدیقین رحمۃ اللہ علیہم کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں بھی اور بعد وفات میں بھی۔ اچھا، بہین طور کے کہیے، یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں۔ اسی جیسے اور کلمات کہی ہیں، چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے شیخ شاہ محمد اسحاق دلوی ثم المکی نے، پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاوی میں اس کو بیان فرمایا ہے، جو چھپا ہوا ہے اور آج کل لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ اس کی پہلے جلد کی صفحہ 93 پر مذکور ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لیں۔ معاملہ ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اکابرین دیوبند کا اتنے جمیع کبار کا فتویٰ آ گیا، اب درود تاج کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، انشاءاللہ بالکل آسانی ہو جائے گی، اور کسی کا اس سے انکار میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ عقائد اہل سنت اکابرین دیوبند وسیلے کے جواز کے قائل ہیں شریعت کی روشنی میں، وہ حیات میں ہو یا وفات کے بعد ہو، یعنی بزرگان دین کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاجت روائی کے لیے جائز ہے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں درود تاج پہ۔ درود تاج جو ہے، ان الفاظ پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم۔ اللہم، اے پروردگار عالم، اے تمام مخلوقات الہیہ کا رب، اے تمام مخلوقات الہیہ کا رب، اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرما اور ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج، معراج اور براق والے اور جھنڈے والے ہیں۔ اچھا، آگے الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دافع البلائے والوبائے
والقحط والمرض والالم۔ اس کا ترجمہ ایسے نہیں ہے جو لوگوں نے کیا ہے، جو دافع بلا ہے، وبا کو دفع کرنے والا، قحط مرض اور دکھوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے کیا کہا؟ اللہم، ابتدا کو دیکھنا چاہیے۔ اللہم، اے پروردگار عالم، رحمت نازل فرما اور ان کے آل پہ رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج ہے، جو معراج ہے، جو براق والے ہے، جو جھنڈے والے ہے، دافع البلائے، جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے۔ اب اللہم اگر ہم نہ پڑھتے تو پھر شبہ ہوتا کہ شرک کے الفاظ نکلتے، لیکن ہم نے تو اللہم پڑھ لیا نا، ہم نے تو رب سے مدد مانگی، رب کو ندا کیا، رب کو پکارا۔ تو یہاں پہ دافع البلائے، اے پروردگار عالم رحمت نازل فرما اپنے نبی مکرم پہ، دافع البلائے، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے بلا، وبا، قحط، مرض، الم دور ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیں اس میں شرک کہاں سے آئی؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے یا انبیاء سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ صرف آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ خانقاہ خانقاہ نہیں رہا، مرید مرید نہیں رہا، پیر پیر نہیں رہا، کوئی حکیم بن گئے، کوئی مولوی بن گئے، اور خانقاہی جو تعلیم و تربیت کا جو سسٹم تھا وہ زوال پذیری کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ تو یہ درود تاج کے متعلق بالکل پڑھنا چاہیے، اکثیر ہے، مجرب ہے، سینہ بسینہ صوفیہ کرام سے آیا ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ ہم نے آپ لوگوں کو دلیل سے ثابت کیا، دلائل سے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی کارساز اللہ ہے، اور غیر مستقل سمجھ کر، مظہر عون الہی سمجھ کر ان کا وسیلہ یا ان سے مدد لینا یا حاجت براری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ جائز ہے۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، عقائد اہل سنت الجماعت ہے، مذاہب اربعہ کا۔ تو اللہ میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے، نہ کہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، نہ کہ فتنہ پھیلانے کے لیے۔ ہم صوفیاء ہیں، ہم لوگوں کو انسانیت کے خادم ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، خلوت اور جلوت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، صوفیہ کرام کی برگزیدہ تعلیمات کے لیے ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، گدائے درویشاں ابو القاسم سید شاہ غلام علی حسینی تراہی، مرشد باغ، پریزنٹ فیصل آباد۔